الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون خشکی اور تری میں بگاڑ پیدا ہو گیا بما کسبت ایدی الناس اس وجہ سے بگاڑ پیدا ہو گیا کہ لوگوں کے ہاتھوں نے یہی کمایا تھا یا لوگوں کے کرتوت ہی ایسے تھے
لیذیقہم بعد الذی عملوا، یہ فساد، یہ بگاڑ اس لیے پیدا ہوا ہے تاکہ لوگوں کے ان کے اعمال کا کچھ بدلہ یہاں چکھا دیا جائے، لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ لوگ واپس آ جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے یہ سارا کارخانہ قدرت کمال حکمت کے ساتھ اور کمال موزونیت کے ساتھ اور انتہائی اعلی مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایک تو بے فائدہ پیدا نہیں کی گئی، پیدا کرنے والے نے اس کو کمال حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کی حکمت کو نہ جان سکیں اور اس کی اصل حقیقت تک یا اس کے اصل جو مقصد تخلیق ہے اس تک نہ پہنچ سکیں، لیکن پیدا کرنے والے نے کوئی چیز بے فائدہ، باطل، فضول، بے مقصد پیدا نہیں کی۔ پھر اس سارے نظام میں جہاں اس نے باقی مخلوقات پیدا کی، اسی میں ایک مخلوق جس کا نام انسان ہے وہ بھی پیدا فرما دیا، لیکن انسان کو ایک ایڈمنسٹریٹو رول دے دیا، ایک انتظامی کردار کے ساتھ پیدا کیا، اور اس کو یہ بتا دیا کہ ہم نے تجھے عزت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور عزت اس لیے دی ہے کہ تاکہ اس ساری کائنات کا جو نظام ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے قانون کے تحت، تو اس دنیا میں اللہ کے قانون کے تحت اس پوری نظام کو نہ صرف چلائے بلکہ ان بنیادوں پر قائم رکھے جن بنیادوں کے اوپر اللہ نے یہ بنایا تھا۔ البتہ جب تم اس طرح سے کرو گے تو پھر اس دنیا میں پیدا کی ہوئی ہر چیز تمہارے لیے ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اس زمین پر جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ کائنات مسخر ہے تمہارے ہاتھ میں، چاہو گے تو سمندروں کو پھاڑ کر تم ان کا سینہ چیر کر اس کے اوپر سفر کر لو گے، چاہو گے تو ہواؤں کو چیر کر اس کے اوپر اڑ جاؤ گے، چاہو گے تو پہاڑوں کی چوٹیاں بھی سر کر لو گے، جو بھی کرنا چاہو گے سب کر لو گے، اس لیے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اس نے سارا کچھ بنایا ہی تمہارے۔ اب اس کو بنانے والے نے تو کوئی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھی، نظم کے اندر، ترتیب کے اندر، سسٹم کے اندر، نظام کے اندر بنانے والے نے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی کہ یہ کائنات اپنے جو لکھا ہوا قانون ہے یا جو پڑھایا ہوا قانون ہے یا جو سکھایا ہوا قانون ہے اس کے خلاف کرے۔ اس نے تو اس کے مطابق کرنا، اس لیے کہ ان کو انحراف کا مادہ ہی نہیں ان کے اندر رکھا گیا۔ سورج، چاند، ستارے سب اپنے اپنے مدار میں گھومتے ہیں، سارا نظام اپنے اپنے، سورج جتنا مرضی بڑا ہے ساری دنیا کو روشنی دیتا ہے، لیکن اس کا یہ اختیار نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ چونکہ وہ بڑا ہے اور چونکہ وہ روشنی دیتا ہے لہذا وہ دنیا میں بدماشی کرتا پھرے۔ اس کا ایک کردار متعین ہے، بس اس سے آگے نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون۔ اپنا اپنا کردار، بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، بنانے والے نے بنا دیا، لیکن جب تک وہ اپنے کردار میں نہیں رہے گا یہ کائنات کا نظام نہیں چل سکتا۔ لہذا لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کبھی یہ کر نہیں سکتا کہ وہ اپنا مدار چھوڑ کے چاند کے مدار میں آ جائے،
کہ آخر میں بڑا ہوں اور چاند بھی تو روشنی مجھ سے لیتا ہے، تو کوئی حرج نہیں میں اگر اس کے مدار میں کبھی چلا جاؤں. نہیں، کل فی فلک یسبحون، نظام اس وقت چلتا جب سب ایک ایک جزیات کے ساتھ، ایک ایک ڈیٹیل کے ساتھ ہر وجود اپنا اپنا کردار ادا کرے تو نظام چلتا ہے، وگرنہ نہیں چلتا. ہم جس ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہم ارد گرد دیکھیں تو سوائے مایوسی کے کچھ نظر نہیں آتا. جس چیز کو دیکھتے ہیں زوال ہے کہ انتہا کو پہنچا، یعنی یوں سمجھے کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ مٹی بن کے ہاتھ میں آ جائے، اپنا وجود تک برقرار نہیں رکھ سکتے. آپ ہماری معیشت دیکھ لیں، سب سے بڑا کرائسس کہتے ہیں دنیا میں معیشت کا کرائسس ہے، اکانومی کا کرائسس ہے. ہماری اکانومی کہاں؟ روز ڈرایا جاتا ہے بس ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، اب بس یہ ہونے جا رہا ہے، اور پیٹرول جو ہے وہ 2000 نہیں 4000 روپے لیٹر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں پہ بجلی بند ہو جائے گی اور حالات خراب ہو جائیں گے. ڈیفالٹ ڈیفالٹ ڈیفالٹ، روز ڈرا ڈرا کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا جائے. سیاست دیکھ لیں، ہر دور میں سیاست جو پاکستان کی اور اس بر صغیر اس خطے کی سیاست ہے، اس نے کبھی کوئی اچھے نتائج نہیں دیے. لیکن خاص طور پر جو آج کی سیاست ہے وہ تو غلاظت بن چکی ہے، اس کے اندر تو کوئی حد رہ نہیں گئی. بس آپ کو ایک سیاسی پارٹی کا لیبل اپنے اوپر لگانا ہے، اور اس کے بعد گالیاں جو ہیں وہ تو صدقے خیرات میں بھی ملتی رہیں گی، اور اس کے بعد دوسری پارٹی کے لوگ آپ کو اور دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو آپ جینے کا بھی حق نہیں دیتے. سیاست کرنا تو دور کی بات. دل یہ کرتا ہے کہ شاید یہ تو، یعنی میں 1970 کے بعد جو 1970s کا دور ہے، ہمارے لڑک پنے کا دور ہے، اس وقت میں سنتا تھا جن پارٹیوں کے بارے میں کہ فلاں پارٹی کا نام لینے سے، بلکہ اس پارٹی کے اندر جانے سے، ان کو ووٹ دینے سے مولوی فتویٰ دیتے نکاح ٹوٹ جاتا. کمال ہو گئی. اس وقت بڑی حیرانگی ہوتی تھی، اچھا ایسی بھی کوئی پارٹی ہے جس کو ووٹ دینے سے نکاح ہی ٹوٹ جاتا؟ اتنا مشکل معاملہ ہے، بندے کا نکاح ہی ٹوٹ جائے، ووٹ دینے کا کیا فائدہ؟ اللہ اکبر. اب پتہ چلا ہے وہ پارٹیاں جن کے ووٹ دینے سے نکاح ٹوٹتا تھا وہ بھی، اور جن کو ووٹ دینے سے نکاح ٹوٹتا تھا وہ بھی سارے ایک پلیٹ فارم پہ. کمال نہیں ہو؟ ایسی غلاظت بھی دنیا میں کبھی دیکھی؟ مسئلہ کیا ہے؟ یعنی میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زوال جب آتا ہے، فساد جب پھیلتا ہے، بگاڑ جب ہوتا ہے، تو وہ آئسولیشن میں نہیں آتا، وہ کسی ایک حصے پر نہیں ہوتا. زوال زوال ہوتا ہے اور قومیں پھر زوال کا شکار ہوتی چلی جاتی. پھر وہ آل اوور ہوتا ہے، پھر وہ اکراس دی بورڈ ہوتا ہے، پھر سارے طبقے اس سے متاثر ہوتے ہیں. چاہے وہ حکمران ہو وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، چاہے وہ عوام ہو وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، اور چاہے وہ سرکار ہو وہ بھی متاثر ہوتی ہے. جس کو آپ ریاست کہتے ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہے. اب ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں ریاست کس چیز کا نام؟ ریاست پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، باقی جو مرضی کر لے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. ریاست کس چیز کا نام ہے؟ کس بلا کس چڑیا کا نام ریاست ہے؟ کیا ہمارا وزیر اعظم ریاست ہے؟ ہمارا صدر مملکت ریاست ہے؟ ہماری گورنمنٹ ریاست ہے؟ ہمارے سرکاری ملازم ریاست ہیں؟ آپ ریاست ہیں، میں ریاست ہوں. کون ریاست ہے؟ ریاست کے کوئی خلاف بات نہیں ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک بات ہے، ریاست ہے ہماری. لیکن کون ہے ریاست؟ کس کا نام ریاست ہے؟ ہر اس شخص کا نام ریاست ہے جس کے ذریعے سے اس ریاست کا نظام چلتا ہے. اگر آپ اس میں ہیں تو آپ بھی ریاست ہیں. آپ اگر ریڑھی لگا کے کھڑے ہوئے ہیں سڑک پہ اور سبزی یا فروٹ بیچ رہے ہیں تو آپ اس ریاست کے اندر کردار ادا کر رہے ہیں. آپ جھوٹ بولیں گے تو اس کا مطلب ہوگا ریاست جھوٹ بولتی ہے.
آپ کلرک ہیں, آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں, آپ غلط کام کریں گے, ریاست غلط کام کرتی ہے, آپ ریاست کے نمائندے ہیں. لہذا کوئی چڑیا نہیں ہے جو آ کے اس کو خراب کر رہی ہے. میں اور آپ, ہم سب ریاست ہیں, ہم سب اس نظام کا حصہ ہیں. اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر. یہ فساد کسی آئسولیشن میں صرف سیاسی نظام نہیں بگڑا, صرف سماج نہیں بگڑا, سماجی اقدار نہیں بگڑی, صرف اور صرف معاشرتی طور پر لوگ اور تہذیبی طور پر لوگ بے حیائی کا شکار نہیں ہوئے. ظہر الفساد فی البر والبحر, خشکی اور تری, پورا نظام کائنات بگڑ گیا, ہر چیز بگڑ گئی, ہاتھوں سے نکل گئی. قرآن تبصرہ کرتا, لیکن یہ بے سبب نہیں نکلی. بے سبب سب کچھ نہیں ہوا. آپ کو سیاست کی کوئی ڈائریکشن سمجھ نہیں آتی, آپ کو معیشت کی کوئی ڈائریکشن سمجھ نہیں آتی, آپ کو ہمارا سماج سمجھ بھی نہیں آتا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے ہاں بگاڑ ہے, اس کو سمجھو. قرآن تبصرہ بھی کرتا ہے, راستہ بھی دکھاتا. تبصرہ کر کے چھوڑتا نہیں ہے, تبصرہ بھی کرتا ہے, راستہ بھی دکھاتا. وہ آپ کی ذاتی معیشت بگڑی ہوئی ہو, گھر بگڑا ہوا ہو. ہم چونکہ مولوی ہیں اور مولوی پبلک پراپرٹی ہوتا ہے, میں ایک عام بات کہا کرتا ہوں ذرا تفنن, لہذا جس شخص کو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ مولوی کے ساتھ تو ڈسکس کر لیا جائے, کوئی حرج نہیں, شاید یہاں سے کوئی بات سمجھ آئے. حیران رہ جاتے ہیں لوگوں کے ذاتی انفرادی گھریلو مسائل. اللہ اکبر. کل ایک لڑکا بیچارہ میرے پاس بیٹھا تھا, اپنے گھر کے مسائل ڈسکس کرتا. میں اس کی باتوں پر, مجھے رونا بھی آ رہا تھا, مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی, مجھے اس پر ترس بھی آ رہا. وہ کہتا ہے تھوڑا عرصہ ہوا ہے شادی کو, میری بیوی نے میرا جینا حرام کیا ہوا. ریاست نے بگاڑا اس کو, یہ ریاست کا کردار ہے, گورنمنٹ نے کام خراب کیا ہے. اچھا وہ بیچارہ کہے جی مجھے تو اتنا ڈر لگتا ہے اپنی بیوی سے, اس کا غصہ اتنا شدید ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ کوئی کام نہ خراب کر دے, تو مجھے اتنا عرصہ ہو گیا شادی کا, جتنے مہینے ہوگا میں ڈر کے زندگی گزار. کتنی قابل رحم بات ہے. شادی بندہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہارے درمیان مودت و رحمت پیدا کی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ تو ایسے ہے جیسے آپ نے رضائی اوپر اوڑھ لی اور ہر چیز چھپ گئی. آپ تو ایک دوسرے کا لباس تھے. یہ ریاست نے بگاڑا ہے, یہ کسی حکومت نے کہا ہے, یا کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی نے کہا ہے کہ آپس میں آپ نے تعلقات ٹھیک نہیں رکھنے. بگاڑ جب آتا ہے تو ظہر الفساد فی البر والبحر, آل اوور دا ورلڈ. فساد کسی ایک جگہ پہ نہیں ہوتا, وہ ہر جگہ پہ ہوتا. گھر بھی اجڑتے ہیں, قومیں بھی اجڑتی ہیں, تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, سب کچھ ختم ہو جاتا ہوا پڑا. اسی کو قرآن نے کہا تھا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. بس اس کے بعد جب آدمی آگ کے گڑھے کے کنارے پہ ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہے؟ گرنا ہے اور جل جانا, بھسم ہو جانا, ختم ہو جانا. لیکن یہ تو اللہ کا کرم ہوا, فَانْقَذَكُم مِّنْهَا, اللہ نے اسے بچا لیا. تو سبحان اللہ, کتنا بڑا کرم اللہ کا ہوا کہ آگ کے گڑھے کے کنارے قوم پہنچ چکی ہو. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم بڑے قدوں والے ہو, تم بڑی طاقت والے ہو, تم کون ہو. قوم عاد, قوم سمود کے تذکرے پڑھ لیجئے قرآن میں. اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے, کسی کو نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ نے 6 اقوام, وہ جو عالم عرب کے اندر جن کے قصے مشہور تھے, اللہ نے قرآن میں بار بار ان کا ذکر کیا ہے کہ ان کی تباہی و بربادی دیکھ لو. وہ تباہ و برباد ہو گئیں, نہ اس پہ آسمان رویا, نہ کوئی زمین میں زلزلہ آیا, کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ نے قومیں تباہ کر دیں, صرف تاریخ میں اس کا نام رہ گیا, ختم ہو گئیں. اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ وہ جب آگ کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچے ہوئے ہیں تو یا تو واپس آ جائیں اور یا گر جائیں. اور تو کوئی, یعنی یہ آدمی گڑھے کے کنارے پہنچا ہوا ہو تو زیادہ دیر تو یہ سچویشن نہیں رہ سکتی.
اگر وہیں پہ کھڑا ہے کنارے پہ تو یہ تو زیادہ دیر نہیں چلتا، یا گرنا ہے یا واپس آنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری یہ محاورتن کہا گیا ہے، لیکن ایکچولی بھی ایسے ہی ہے کہ چاہے سمندر ہو، چاہے وہ خشکی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، سارا نظام ہی بگڑ گیا۔ ہمارے گھر ختم ہو گئے، گھر تباہ و برباد ہو گئے، ہمارے گھروں کا ماحول، ہماری اولادیں ضائع ہو گئیں، ہماری اولادیں ہاتھوں سے نکل گئیں، ہمارے اپنے اخلاق ختم ہو گئے، ہم خود اپنے اخلاق کی تحفظ نہ کر سکے، اپنے اخلاق کی حفاظت نہ کر سکے۔ ایک ایک شخص ذرا غور تو کر کے دیکھیں ہمارا کیا کیا، کس کس ڈائمنشن میں، کس کس رخ میں، کس کس چیز میں بگاڑ پیدا ہوا، دیکھیں تو صحیح، کچھ بچا ہی نہیں، حالات اتنے خراب ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ جو بگاڑ ہے، میں اس کے بارے میں جتنی بھی تفصیلات عرض کرتا جاؤں، ہم سب کو معلوم حل کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ آج اگر واپسی ہو جائے گی تو پھر آگ کے گڑھے سے بچ سکتے ہیں، اگر نہ اللہ نئی قوم لے آتا ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو تاریخ کا فلسفہ دیا وہ یہی ہے۔ جب 6 اقوام کی تباہی و بربادی کا قصہ وہ سناتا ہے آپ کو، اور بار بار سناتا، وہ اس لیے نہیں سناتا کہ بس آپ دیکھ لیں ہاں جی وہ مر گئے اور وہ ختم ہو گئے، وہ نہیں، یہی حالات تمہارے ہو سکتے ہیں، یہ عبرت کے لیے ہے۔ کوئی قرآن کا قصہ، لقد کان فی قصصہم لعبرۃ، ان کی کہانی سنانے کے لیے تمہارے لیے اصل میں عبرت کا سامان ہے کہ اس برے وقت سے بچ جاؤ۔ تباہی و بربادی سے بچنا ہے تو واپسی۔ قرآن کہتا ہے لیذیقہم بعد الذی عملوا، خوشی کی بات یہ ہے اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمارے کرتوتوں کی سزا پوری نہیں دی ابھی، اس نے تو ایسے بس ذرا سا جھٹکا دیا ہے، ہوا تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، بما کسبت ایدی الناس، وگرنہ اس نے تو ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، جو نظام اللہ کا بنایا ہے اس میں کوئی بگاڑ نہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں، خرابی خود انسان اپنے لیے کریٹ کرتا، اور وہ جو خرابی کی ہے وہ میں نے، آپ نے، ون وے آر دا ادر، ہم سب نے۔ بگاڑ ہوتا ہے تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بگاڑ اکیلا نہیں ہوتا، کسی ایک جگہ نہیں ہوتا، بگاڑ آل اوور ہوتا ہے، پھر آپ اس سے رک نہیں سکتے اور کسی جگہ سے روک نہیں سکتے، گلنا سڑنا معاشرہ شروع ہو گیا تو بس کہانی ختم۔ اللہ اکبر۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ تباہی و بربادی سے بچ جائیں، اور یقیناً میں اور آپ ہم سارے ہی چاہتے ہیں، ہم سب کا دل کرتا ہے کہ ہماری واپسی ہو جائے، تباہی و بربادی نہ ہو، تو پھر آج سوچ لیجئے، اللہ فرماتا ہے لیذیقہم بعد الذی عملوا، یہ تمہارے اعمال کا کچھ بدلہ ذرا سا چکھایا ہے، تباہ نہیں کیا۔ اگر وہ واقعتاً کرتوتوں کے موافق پکڑ لے نا تو ہمارے تو وجود کا جواز ہی ختم ہو چکا ہے۔ لو یؤاخذ اللہ بما کسبت ایدی الناس، اگر اللہ پکڑ لے نا واقعی جو کچھ کرتوت لوگ کر رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، باز ہی کوئی نہیں آ رہا۔ اگر اللہ پکڑ لے، فرمایا کہ ما ترک علی ظہرها من دابۃ، تو اس روئے زمین پر تمہیں کوئی جاندار چلتا ہوا دکھائی نہ دیتا، اتنی بڑی تباہی آتی، اللہ تعالیٰ سب کو ملیامیٹ کر دیتا، کرتوت تو ایسے ہیں، لیکن اس کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں باقی رکھا ہے۔ لہذا اپنے حالات کا جائزہ لیجئے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ راستہ باقی ہے، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ شکر ہے اللہ کا۔ وہ ایک تو وہ فرماتا ہے کہ لیذیقہم بعد الذی عملوا، میں نے ابھی عذاب نازل نہیں کیا، میں نے تو ذرا سا چکھایا ہے، اور چکھایا اس لیے ہے لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ واپس آ جائے۔
واپسی کا راستہ دکھانے کے لیے ذرا سا جھٹکا دیا ہے. اور میں اور آپ اگر واپسی کا راستہ دیکھنے کے باوجود نہیں آ رہے، اللہ، اور وہ کیا ہے؟ میں یہ موضوع کو پہلی دفعہ بیان نہیں کر رہا. اور جب وہ کوئی چوکیدار آوازیں دیتا ہے نا گلی میں کھڑے ہو کے کہ جاگتے رہنا بھائیوں، تو اس کا مقصد دوسروں کو جگانا نہیں ہوتا. اس کا مقصد یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ میں تو جاگ رہا ہوں. اپنے آپ کو بتانا ہوتا کہ مجھے جاگنا ہے. موت تو سر پہ کھڑی کسی بھی وقت آ سکتی، تباہی و بربادی آئے نہ آئے. موت من مات فقط قامت قیامت ہو، ابھی چند لمحے بعد ہماری موت آ سکتی ہے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے مسجد سے باہر نکلنا نصیب نہ ہو، جو سانس اندر گئی ہے باہر نہ آئے، باہر گئی ہوئی اندر نہ آئے، ایک لمحے کی مہلت نہ ملے. تو جو مہلت ملی ہوئی ہے غنیمت ہے نا. وہ فرماتا ہے میں نے اس لیے دیا لعلہم یرجعون، واپسی کا راستہ بھی دیا، تبصرہ تجزیہ کر کے واپسی کا راستہ دکھایا بھی ہے، اور واپسی کے لیے موقع موجود ہے. اگر کسی نے واپس آنا ہے تو ابھی آ جاؤ، نہیں آنا تو پھر دھکے کھاؤ، پھر انتظار کرو. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو اللہ کا حکم کب آتا. اور آنے والا ہے. تباہیاں اور بربادیاں جب آتی ہیں قوم واپسی کا، کہیں تو ہم دیکھیں کہ ہاں واپسی شروع ہو چکی ہے. اور واپسی کا معیار کوئی کسی کے اوپر توقع نہ رکھیں، کسی کی طرف نگاہ نہ رکھیں کہ وہ یہ کرے گا. آپ ہیں ذمہ دار، میں ہوں ذمہ دار، ہم ذمہ دار ہیں. کیا ہم نے واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے؟ اگر ہم نے اپنے کرتوت چھوڑ دیے ہیں، ذرا کیلکولیٹ کر لیں، پچھلے ایک مہینے میں کتنے گناہ چھوڑے ہیں، کتنی نیکیاں شروع کی ہیں، کتنی بد اخلاقیاں ختم کی ہیں، گن لیں. اپنا محاسبہ ہم سب کر لیں. میں اپنا کرتا ہوں، آپ اپنا اپنا کر لیں. اگر تو پچھلے ایک مہینے میں، پچھلے ایک ہفتے میں، پچھلے ایک دن میں، آج صبح سے لے کر اب تک میں اگر ایک بھی برائی چھوڑی ہے اور ایک بھی کسی اچھے اخلاق کو اپنایا ہے تو انشاءاللہ امید کی بات ہے واپسی کا سفر شروع ہو چکا. اور اگر یہ نہیں ہے نا تو پھر آج فکر کر لیں، پھر تباہی و بربادی ہمارے سر پہ کھڑی ہے. کوئی اور طریقہ نہیں. لوگ کہتے ہیں قیادت کا فقدان ہے. جی قیادت کا فقدان، اور بھائی قیادت کا فقدان تمہیں جھوٹ بولنے سے، تمہیں سچ بولنے سے کون روکتا ہے؟ جھوٹ بولنے پر کون مجبور کرتا؟ سب ہم خود اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر شخص کو یہ شعور موجود ہے. لیکن جہاں اس کا مفاد ہے اس نے کرنا. حکمران کا اپنا معاملہ ہے اور عوام الناس کا اپنا معاملہ ہے. کسی نے آپشن دیا تھا کہ دیکھیں نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، یہ آپشنل سبجیکٹ نہیں ہے زندگی کا کہ حکمران ہوں گے تو کریں گے، اختیار آئے گا تو کریں گے. نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں ہر صورت میں اللہ وَلَا تَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. برائی ساری دنیا کو پتہ ہے، یہ برائی. نیکی ساری دنیا کو پتہ ہے، نیکی. تمہارے پاس یہ آپشن نہیں ہے، یہ کمپلسری سبجیکٹ آف یور لائف. لازماً نیکی کا حکم دینا، لازماً برائی سے روکنا. اللہ اکبر. نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ نمازوں کا فائدہ بھی نہیں رہے گا. وہ کہتا ہے میں تہجد پڑھتا ہوں، شکر ہے، میں جب تہجد پڑھتا ہوں تو بس کافی ہے، نمازیں پڑھتا ہوں، تہجد میں پڑھتا ہوں، میرے معاملات ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کا آپ کو لائسنس مل گیا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ جو مرضی کرتے. نہیں، یہ پورا دین ہے. لازماً ہر نیکی اور لازماً ہر برائی سے منع کرنا یہ لازمی ہے. نہیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولا یوشکن اللہ علیکم عقابا منہ.
نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کی طرف سے تم پکڑے جاؤ گے، پکڑا جائے گے۔ ایسا نہیں کیا، کمپلسری تھا، لازمی سبجیکٹ تھا، نہیں کیا، فرمایا پکڑے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، جب پکڑے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پکڑ آ گئی نا اللہ کی، تو فرمایا پھر یہ ہوگا کہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم مسجد میں بیٹھ کے دعائیں کرو، تم کعبے میں جا کے دعائیں کرو، تم راتوں کو اٹھ کے کرو، تہجد پڑھو، تم دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں بھی نہیں سنے گا۔ ثم تدعونہ، تم دعائیں کرو گے، دعاؤں کا عمل رک نہیں جائے گا، کرو گے، لیکن فلا یستجاب لکم، وہ کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، اوپر چڑھے گی نہیں کوئی دعا۔ تو اس آج اگر میں اور آپ اس کمپلسری سبجیکٹ کو چھوڑ چکے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تو بھئی حالات میں نے ٹھیک کرنے تھے، حالات آپ نے ٹھیک کرنے تھے، ہم کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ ایک میں ٹھیک ہو جاؤں اکیلا تو ایک غلط آدمی کی تو کمی ہوئی نا، ایک میں تو ہوں ٹھیک، ہم ہونے کے لیے تیار نہیں، اور رہ گئے حکمران۔ اللہ اکبر، دیکھیں ذمہ داری نہیں لینا چاہتا کوئی، اس ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتا، نہ لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا قرب قیامت، جب کسی بدو نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی، متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں پھر قیامت کا انتظار۔ کیف اذاعتها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے امانت ضائع ہونے کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب نااہل لوگ حکمران بن جائیں، منصب اور عہدہ نااہل بندے کو ملنا شروع ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ فانتظر الساعہ، پھر قیامت ہی ہے، اس کے بعد اور کچھ نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر غفاری سبحان اللہ رضی اللہ تعالی، عمر میں بھی بزرگ تھے اور تقوی میں بھی سارے صحابہ کرام میں نمایاں تھے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگوں کو آپ ڈیوٹیاں دیتے ہیں، مجھے بھی کبھی دے دیا کریں، سب کو ڈیوٹیاں ملتی ہیں، آپ نے مجھے کبھی ڈیوٹی نہیں دی۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا ابا ذر، اور سنو ابو ذر، انک ضعیف وانہا امانہ، تو کمزور ہے اور یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ انک ضعیف، تو کمزور آدمی ہے، وانہا امانہ، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، وانہا یوم القیامت خزی و ندامہ، قیامت والے دن یہ ذلیل و رسوا کر دے گی۔ انہا یوم القیامت خزی و ندامہ، یہ قیامت والے دن ذلیل و رسوا کر دے گی، لہذا تو یہ نہ لے، اس لیے کہ ضرور قیامت والے دن جا کے ذلیل و رسوا ہونا ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہاں سوائے اس کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الا، سوائے اس شخص کے، من ادا حقہا، جس نے اس کا حق ادا کیا۔ اور جو حق ادا کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ذمہ داری جس کے پاس ہے اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو بھی ذمہ دار صرف حکمران نہیں ہوتا، ہر وہ شخص ذمہ دار ہے۔ میں اس ممبر پہ کھڑا ہوں، میں اگر اپنی پوری صلاحیتیں لگا کے اس ممبر کا تقاضا پورے کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو قیامت والے دن پکڑا جاؤں۔ ہر شخص کی ایک ذمہ داری ہے، وہ اگر ذمہ داری نہیں ادا کرتا پھر حکمران تو اس کی تو ذمہ داری بہت بڑی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ تعالی، غور سے سن لو، ہر شخص کی رعیت ہوتی ہے۔ اس حدیث کو سننے سے پہلے آپ وہ حدیث ذہن میں رکھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بادشاہ صرف ذمہ دار اور بادشاہ صرف حکمران نہیں ہوتا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ہر شخص کے بارے میں، ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے،
اس کی رعیت، اس کی راجدھانی اور کچھ نہیں ہے تو یہ جسم تو ہے نا. اگر اس کا گھر نہیں ہے، پھر آپ نے تفصیل بھی بتائی، مرد اپنے گھر کا راعی ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ ہے. ہر چیز، جس چیز کی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو جو حکمران ہے اس کی ذمہ داری کس کس چیز پر ہے؟ اللہ اکبر. کوئی چھوٹی حکمران نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جب ذمہ داری ملی تو رونا بند نہیں ہوتا تھا. کیا کروں گا؟ کبھی سوچا ہے؟ فرات کے کنارے کتا بھوکا مر گیا تو مجھے قیامت والے دن پوچھا جائے گا. یہ خوف ہے، یہ ایریا آف جورسڈکشن ہے. میں قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ تعالی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی رعیت دی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، راجدھانی کوئی دی ہے، اور پھر وہ شخص فوت ہو گیا، ثم یموت یوم یموت، پھر جس دن بھی اس کی موت آئی اپنی موت کے ساتھ فوت ہو گیا. سب نے جانا ہے، لیکن وہ اس حال میں گیا کہ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، وہ اس حال میں اس دنیا سے گیا کہ وہ اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ کرتا تھا. غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، اپنی رعیت کے ساتھ کبھی خیر خواہ نہیں ہوا. اس کے ساتھ اس نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی دھوکہ، کوئی نہ کوئی چلاکی، کوئی نہ کوئی مکر، کوئی نہ کوئی فریب. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں آپ کو کسی ایک حکمران اور کسی ایک پارٹی کی طرف توجہ نہیں دلانا چاہتا، لیکن آپ حکمران ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، یا آپ عوام ہیں. اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو ذمہ داری آج محسوس کریں. فرمایا اگر وہ اپنی رعیت کے ساتھ کسی بھی حوالے سے بدخائی کرتا تھا، غاشن، غاش کا معنی دھوکے باز بھی ہو سکتا ہے، مکر کرنے والا، فریب کرنے والا، کوئی بھی آپ معنی کر لیں، چلاکیاں کرنے والا. تو یہاں تو ہم 75 سال ہو گئے چلاکیاں تو ہم بھگت رہے ہیں لوگوں. فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت حرام کر دیتا. ذمہ داری محسوس کریں. میں اور آپ لوگوں کے اوپر نہ رہیں. آج سے انتظار کرنا بند کر دیں کہ فلاں نے کرنا. کسی نے نہیں کرنا، میں نے اور آپ نے کرنا ہے. ہم ریاست ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، میں اور آپ ہم سب ذمہ دار ہیں. لعلہم یرجعون، اللہ نے فرمایا تھا شاید واپس آ جائیں. تو آج سے ہم واپسی کا سفر شروع کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر جلوہ فغن ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.